بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت خاتم الانبیاء لیکچر نمبر 110 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ابھی تک 110 لیکچرز ہو چکے ہیں اس سلسلے میں، جس میں ہم پہلے دیگر نبیوں کا تسلسل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے اپنے ذہن و فکر میں بٹھاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا آغاز کیا تھا، اور اس سلسلے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت پیدائش سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہوئی ہے، اور اس نے مصر کو گھیر لیا، اور بنی اسرائیل کو کسی طرح کا اس سے نقصان نہیں ہوا، دوسرے قوموں کو اس نے جلا کر بھسم کر دیا۔ اس خواب کے دیکھنے کے بعد اسے بڑی وحشت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہونے والا ہے میرے کنگڈم میں۔ اور یہ جو فرعون تھا، اس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ اس زمانے میں بادشاہوں کے سلسلے کو ایک نام دیا جاتا تھا، ڈائناسٹی جس کو بولتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے ہاں جیسے نظام کی حکومت ہے، نظام اول، نظام دوم، نظام سوم، اس سے پہلے قطب شاہی حکومت تھی۔ اسی طرح اور اوپر دیکھیں تو مغل پہلا بادشاہ، مغل دوسرا، اس طرح کے بادشاہوں کا سلسلہ مصر میں فرعون کا بادشاہ کہتے تھے۔ تو فرعون جو اس زمانے میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، رامسیس اس کا نام تھا، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس قوم میں بھیجا۔ جب وہ خواب اسے پریشان کرنے لگا فرعون کو، تو اس نے مختلف لوگوں سے اس بارے میں جانکاری کی، تو کچھ لوگوں نے کچھ کہا، بالآخر کچھ لوگوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور اس کے پیدا ہونے سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ سنا تو حکم جاری کر دیا کہ جو بھی بنی اسرائیل خاندان میں لڑکا پیدا ہوگا مار دینا اس کو، لڑکی پیدا ہوئی تو کوئی بات نہیں، لڑکا پیدا ہوا تو ختم کر دینا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا، کئی لوگوں کے بچے اسی طرح مار دیے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان، جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ وہ حیران تھی کہ اب میرے پتہ نہیں کیا وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، فکر میں تھی۔ آخرکار انہوں نے بادشاہی لوگوں کے اطلاع دیے بغیر ایک مقام پر اپنے آپ کو چھپا لیا، جنگل میں کسی مقام پر، اور وہاں انہوں نے جب اس مرحلے سے وہ گزری، لڑکا ہوا، تو آپ دیکھ کے شکر کرنے لگی کہ اچھا ہوا لڑکا ہونے والا تھا تو میں یہاں آ گئی، اگر لڑکی ہوتی تو وہاں رہنے پر کوئی مشکل نہ تھی، لیکن لڑکا وہاں ہوتا تو حکومت کے آدمی دیکھ کے فوری اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا کہ دودھ پلائیے،
مگر زیادہ دن اب آپ ساتھ نہیں رہ سکتے، لہذا اس کو اب دوسری جگہ بھیجنا ہے، دل میں اللہ نے ڈالا۔ تو وہ حضرت موسیٰ کو یہ سوچتے ہوئے کہ جہاں بھی رہے گا خوش رہے گا بچہ، اب میں اپنے ساتھ رکھوں گی تو بچے کو دیکھ کر یہ فرعون کے لوگ مار ڈالیں گے۔ تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، ایک کشتی میں جو لکڑی کی تھی اپنے بچے کو لٹایا اور اس کی جس قدر سیفٹی کر سکتی تھی وہ کر کے انہوں نے پانی کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بچہ پانی کے ذریعے جہاں پہنچے گا وہاں کے لوگ دیکھ کے اس کو اٹھا لیں گے اور اٹھا کر پرورش ہو جائے گی، یہ سوچ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے۔ آج کی گفتگو حضرت موسیٰ کے حوالے سے اتنی۔ اب چلتے ہیں حضور کی ذکر مبارک کی طرف۔ تو آپ سن چکے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد تقریباً 10 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں، اور ان 10 سالوں میں شروع کے 7 سال تو بہت ستائے انہوں نے، اس کے بعد تو حد یہ کر دیے کہ 3 سال تک حضور کو ایک گھاٹی میں بند ہونے پر مجبور کیا گیا، جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ وہاں سے حضور جب تشریف لائے باہر، وہ دیمک کھا گئی تھی، وہ سب اس کا جو ایگریمنٹ لکھ کے کعبے کے اندر لگایا گیا تھا وہ کھا گئی۔ حضور کے چاچا بھی آ گئے، حضور کے سارے گھر والے مکہ واپس آ گئے، اس گھاٹی میں سے نکل کے آ گئے۔ اب یہاں رہ کر اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزاریں گے، لیکن وہ 3 سال تک وہاں رہنے اور وہاں غذا کے نہ ملنے اور نادرست غذا یا کم غذا کھانے کی وجہ سے وہ لوگ کمزور ہو گئے۔ تو اس طرح سرکار کے چاچا ابو طالب وہاں سے آنے کے بعد بیمار پڑ گئے، حالانکہ عمر بھی آپ کی اچھی بڑی تھی۔ اب ظاہر ہے جب کھانے کا مسئلہ ہو تو طبیعت تو جوانوں کی بگڑ جاتی ہے۔ سرکار کے چاچا حضرت ابو طالب کی طبیعت بھی بگڑ گئی، کمزور ہونے لگے، طبیعت خراب رہنے لگی، اور بالآخر سرکار کے چاچا ابو طالب گھر کے ہو کے رہ گئے۔ اب آپ کو یہ یہاں ایک اہم بات نقطے کے طور پر عرض کروں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چچا ایسے ہیں جن کا نام ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی۔ وہ ابتدائی دور میں اسلام لا لیے اور انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی ایک ایک بوٹی اللہ کی راہ میں خیر دے دی۔ وہ مسلمان ہونا ان کے بارے میں کوئی کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، اور پھر آپ کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو ایک چچا یہ ہوئے، بہت سارے چچا سرکار کو، لیکن جن کا نام اکثر بار بار آتا ہے، جن کا نام تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک چاچا تھے جن کا نام تھا حضرت عباس، جو بعد میں اسلام لائے، اور ایک چاچا جس کا نام ابو لہب تھا، جس کی مذمت میں پوری قرآن مجید میں ایک سورت نازل ہوئی۔ وہ بہت ستایا کرتا تھا، ابو لہب تھا اس کا نام۔ تو وہ دونوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ وہ دونوں کامل ایمان لوگ ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کی تو اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ دیا، نہ صرف شہادت بلکہ آپ کو سید الشہداء کا لقب اللہ نے عطا فرمایا، حضرت امیر حمزہ۔ اور یہ جو حضرت امیر حمزہ کے علاوہ حضرت عباس ہیں، یہ ہجرت کے وقت اسلام لائے، ان کی اولاد بھی مسلمان طریقے پر رہی، اور بعد میں پھر ان کی اولادوں میں بہت سارے بادشاہ بھی نکلے۔ تیسرا نام میں نے آپ کے سامنے لیا ابو لہب کا۔ وہ بھی چاچا تھا لیکن مخالف تھا، حضور کو تنگ کیا کرتا تھا وہ اور اس کی بیوی۔
دراصل اس کی بیوی ابو سفیان کی بہن تھی، تو وہ ان لوگوں کے دلوں میں پہلے سے دشمنی بھری ہوئی تھی، تو ان کے اس احوال کے حساب سے دیکھا جائے تو ابو لہب کھلم کھلا کافر، حضرت عباس کھلم کھلا مسلم، حضرت امیر حمزہ کھلم کھلا مسلمان۔ ایک اور چاچا ہے جن کا نام حضرت ابو طالب ہے، ان کے بارے میں علماء کے درمیان رائے کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کھلم کھلا اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر ان کی خدمات اتنی عظیم ہیں کہ ان کے بارے میں علماء کا ایک طبقہ ان کو ایمان والا مانتا ہے، اس لیے دوسرا جو طبقہ ان کو ایمان والا نہیں سمجھتا کتابوں کی روایت دلائل کے روشنی میں، تو بھی وہ حضور کے محسن ہیں، حضور نے بڑی ان سے محبت کی ہے، وہ حضور سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کے انتقال پر کفن، دفن، تجہیز، تکفین سب میں سرکار موجود رہے، اور یہ حضرت علی کے والد ہیں ابو طالب۔ تو حضرت ابو طالب کا وہاں سے آنے کے بعد، شعب ابی طالب کے 3 سال وہاں گزار کے آنے کے بعد، یہاں مکۃ المکرمہ میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کا انتقال جس سال ہوتا ہے اس سال کو حضور کی سیرت میں عام الحزن کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے غم کا سال۔ حضور بہت غم زدہ ہوئے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات آگے عرض کی جائیں گی۔ آج کی گفتگو یہ روکتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا تعالی ہماری جو کچھ خدمت ہے اس کو قبول فرما، صحت عافیت کے ساتھ سلامت با کرامت، مشکل آسان فرما، پریشان دور فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔